جب یہ چیز میری نالج میں آئی ہے کہ میرے ہسبینڈ کو کورونا ہو گیا، پے کرنے لگ گئی کہ یا اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہو گیا ہے، آپ پلیز جو ہے میرے ہسبینڈ کو جلدی سے صحیح کر دیں، وہ تو اتنے اچھے ہیں، ہمیشہ سب کے لیے ہیلپ فل رہتے ہیں۔ اگر میری سسٹر نے مجھے اتنا سپورٹ نہ کیا ہوتا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آنا تھا کہ میں نے کس طرح سے اکیلے سب کچھ ہینڈل کرنا ہے۔ مجھے کہا کہ ڈائٹ جتنی اسٹرانگ رہے گی اتنی جلدی ریکوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں آپ سب سے کہا تھا کہ میرے ہسبینڈ کی رپورٹ جب آئے گی تو میں آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ ان کی رپورٹ کیا آئی ہے۔ تو ان کی رپورٹ جب میں نے اپنا پچھلا ویلوگ اپلوڈ کیا تھا تو اس کے ویری سیکنڈ ڈے ان کی رپورٹ آ گئی تھی، لیکن میں 3-4 دن اسی طرح سے ان کے لک آفٹر میں اس طرح سے لگی رہی کہ مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں لگ پایا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ویلوگ بنا کے جب یہ چیز میری نالج میں آئی ہے کہ میرے ہسبینڈ کو کورونا ہو گیا ہے تو آپ لوگ یقین کریں میں اتنی آؤٹ آف مائنڈ ہو گئی، مطلب میں بہت زیادہ روئی بھی اور بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ جیسے بالکل ایک انسان ایکسپیکٹ نہیں کرتا کسی چیز کے بارے میں، اور جب اس کو وہ پتہ لگتی ہے تو وہ پھر کہ وہ آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتا ہے، بالکل حواس باختہ جیسا ہو جاتا ہے۔ تو میری بھی بالکل سیم ویسی کنڈیشن ہوئی تھی۔ یا اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہو گیا ہے، آپ پلیز جو ہے میرے ہسبینڈ کو جلدی سے صحیح کر دیں، وہ تو اتنے اچھے ہیں، ان کے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا اور وہ ہمیشہ سب کے لیے ہیلپ فل رہتے ہیں، نہیں کبھی ان کی طبیعت ہلکی پھلکی خراب ہوئی، سوئے بھی ہوں تو ان کو پتہ لگے کہ کسی کو ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں کسی کو میری ضرورت ہے تو میں وہاں پہ پہنچوں۔ تو میں پھر وہی سب چیزیں سوچ رہی تھی اور میں نے کہا ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ میں۔ یقین کریں کہ پہلے جو میں سٹریس میں تھی تو وہ پھر میں اللہ کا ایک بڑا کرم ہے، شکر ہے کہ میں نماز وقت پہ ادا کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، اور شاید یہ نماز کی ہی برکت تھی کہ میں نے رو رو کے دعا کی، اللہ تعالیٰ کے پاس سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس ٹائم پھر مجھے اتنی اسٹرینتھ ملی، اتنی مجھے مطلب ایک ایمان کی مجھے قوت ملی، اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جس طرح سے مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم فکر مت کرو، تمہارے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارا ہسبینڈ تم سے کہیں نہیں جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو ہوتے ہیں، اور میرا اس چیز کے اوپر ٹرسٹ بھی ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا امتحانات ہوتے ہیں زندگی کے، جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے، ہمارا کوئی پیارا بیمار ہو جاتا ہے یا ہم خود بیمار ہو جاتے ہیں، تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان آتا ہے، اور یہ آتا ہے ہر انسان پہ آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میں اے بندے میں دیکھوں کہ کون سا میرا بندہ جو ہے وہ میرے اس دیے امتحان میں کتنا صابر رہتا ہے، اور کون جو ہے وہ مطلب بے صبرا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی سٹیج کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں بہت ثابت قدم رہنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ کیونکہ صبر کا پھل تو میٹھا ہوتا ہے۔ تو میں پھر جیسے مطلب میں یہ الٹی سیدھی سوچیں میرے ذہن میں آئیں، تو پھر جب میں روئی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تو مجھے بہت سکون ملا، اور مجھے تبھی ہی جو ہے وہ ایک آواز جو آئی، مجھے اس آواز نے میرے ایمان کو اتنا پختہ کیا۔ اور میں ایک اور بات بھی، میں نے ہمیشہ جو ہے وہ اس بات پہ میرا بہت ٹرسٹ ہے کہ آپ جو گمان کرتے ہیں، آپ جو سوچتے ہیں، آپ کو ریوارڈ میں وہی ملتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ حالات جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، تو ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، کیونکہ ہم پازیٹیو سوچیں گے تو ہمیں پازیٹیو رسپونڈ ملے گا۔ ہم نیگیٹیو سوچیں گے تو ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں نیگیٹیو ہوتا چلا جائے گا۔ تو میں ہمیشہ پازیٹیو سوچتی ہوں، میں کبھی نیگیٹیو نہیں سوچتی۔ کچھ نیگیٹیو ہو جائے تو میں اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے پازیٹیوٹی نکال لیتی ہوں۔ تو ایسا ہی، لیکن اس دفعہ میں بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئی، لیکن پھر وہی ہوا جو میری کہنے نیچر ہے، کہتے ہیں نا نیچر کین ناٹ بی چینج، تو میرے ساتھ بھی وہی ہوا کہ پھر میرا ایمان اتنا پختہ ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا، اور مجھے بس یہ ہوا کہ نہیں، مجھے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، مجھے اسٹرانگ رہنا ہے، اور میں اسٹرانگ ہوئی، نماز کی برکت سے اسٹرانگ ہوئی۔ میرے ہسبینڈ نے ایک بات کی مجھے، انہوں نے جب ان کو پتہ لگا
تو وہ ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ انسان ہے، بہت صبر والے انسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو وائف اور ہسبینڈ کا ریلیشن ہوتا ہے یہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ہر وائف کو اور ہر ہسبینڈ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لائف پارٹنر جو ہے وہ کہاں تک کیا سوچ سکتا ہے اور کس وقت وہ کیا سوچ رہا ہے، کس ٹینشن میں ہے یا کس خوشی میں ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشتہ ہی ایسا ہے کہ لائف پارٹنرز کو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی مجھے بھی اندازہ تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ مینٹلی طور پہ اپسیٹ ہوئے ہیں، اور مجھے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پلیز آپ اسٹے اوے، آپ میرے سے دور ہو جائیں، آپ میرے پاس کم سے کم آئیں، کیونکہ آپ نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور آپ نا بچوں کے پاس آپ نے جانا ہے تو آپ اپنی کیئر کریں۔ تو اس ٹائم پھر میں نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میرے گھر پہ سسٹم ایسا ہے کہ صرف میں ہوں اور باقی سارے بچے چھوٹے ہیں، میرے بہن بھائی بھی چھوٹے ہیں، میرے اپنے بچے چھوٹے ہیں، تو سارے چھوٹے بچے تھے۔ تو میں اس چیز کو لے کے بہت وہ تھی کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کو بھی دیکھوں گی، کس طرح سے اپنے ہسبینڈ کو بھی دیکھوں گی، یہ سوچ بھی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ لیکن پھر جو ہے وہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں آپ صرف بچوں کو دیکھیں، آپ چھوڑ دیں مجھے۔ تو میں نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ گھر پہ اور کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا گھر پہ بڑے ہوتے ہیں، کوئی نانی دادی ہوتی ہے، کوئی دادی ہوتی ہے، کوئی گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ میرے گھر پہ نہیں ہے اس طرح سے۔ تو مجھے خود ہی جو ہے میں گھر کی بڑی ہوں، تو مجھے خود ہی اپنے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ کوئی ایسا نہیں تھا جس بڑے کے سپرد میں اپنے بچوں کو کر دوں کہ آپ بچوں کو دیکھیں، آپ بچوں کی لک آفٹر کریں اور میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہوں۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک اور بات شیئر کرنا ضروری سمجھوں گی کہ میرے ہسبینڈ جو ہے انہوں نے ویکسینیشن بھی کروائی ہوئی ہے۔ تو جب ان کی رپورٹ کے بارے میں پتہ لگا تو آپ لوگ یقین کریں اس ٹائم سب سے پہلے مائنڈ میں یہ آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مطلب کیونکہ ہم میں سے میجورٹی میں لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن لگوا لی ہے ان کو جو ہے وہ کورونا کے مطلب کوئی بھی سمٹمز ان میں نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جو تھا نا ایکسپیرینس وہ ہمارے لیے بھی نیو تھا، اور جتنے لوگ جو میکسیمم لوگ شاید ایسا ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے میجورٹی میں ملنے والے بھی اس چیز کے اوپر سرپرائزڈ ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ویکسینیشن تو کروائی ہوئی ہے انہوں نے، اور دونوں ویکسینیشنز کروائی ہوئی ہیں۔ تو لیکن یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ جتنے لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہوئی ہے وہ لوگ یہ بالکل ایسا نہ سمجھیں، یعنی کہ ویکسینیشن کا آئی تھنک یہی ہے کہ وہ آپ کو اتنا اسٹرانگ کر دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر کم سے کم چانس ہوتا ہے کرونا وائرس آنے کا، لیکن اس میں یہ شیورٹی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہوتا، آپ کو ہو سکتا ہے۔ تو جتنے لوگوں نے بھی ویکسینیشن کروائی ہے پلیز وہ لوگ بھی احتیاط جو ہے وہ بالکل نہ چھوڑیں، احتیاط کرتے رہیں، کیونکہ ویکسینیشن کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ساری احتیاط چھوڑ دیں اور آپ بالکل فری ہو جائیں کہ نہیں جی اب ہم کسی بھی مطلب کوئی بھی ہم بے احتیاطی کر سکتے ہیں، ہم صرف انسان، اور ہر گھر میں بہت احتیاط ہوئی ہے، لیکن ہم لوگوں کے گھر میں میکسیمم احتیاط ہوئی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہ ایکسپیرینس شاید ہونا تھا۔ میرا ایمان تھا، یہ میرا بلیف تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے اتنا کلوز رہی، مجھے صرف اس چیز پہ ٹرسٹ تھا کہ میرے ہسبینڈ کو بھی کچھ نہیں ہوگا اور میرے ہسبینڈ سے مجھے بھی کچھ نہیں ہو سکتا اور مجھ سے میرے بچوں کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ یقین کریں میں نے ان کی پھر 3-4 دن، یہ جو 3-4 دن میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی بنا کے شیئر نہیں کر پائی، وہ 3-4 دن پھر میں نے ان کی اتنی اچھے سے لک آفٹر کی، مجھے بس یہی تھا کہ میں ان کی کسی طرح اتنی لک آفٹر کروں کہ وہ جو ایک شروع کا فیس ہوتا ہے نا جس میں انسان کو تھوڑا ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، میں نے کہا وہ کسی طرح سے نکل جائے۔ اور آپ یقین کریں اس چیز میں سب سے زیادہ سپورٹیو ایک تو میرا ہسبینڈ تو رہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا شکر اس چیز کو مائنڈ کے اوپر نہیں لیا، انہوں نے اپنے مائنڈ کو بہت اسٹرانگ رکھا، یہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اس سٹیج پہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے مائنڈ کے اوپر ایک چیز کو ہیوی نہیں کرنا، ایک چیز جب آپ کے مائنڈ کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ پھر آ کے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ ٹائم دیکھا کہ میرے ہسبینڈ کو جتنا سویئر قسم کا ٹیمپریچر ہوا اور ان کو بہت زیادہ سردی بھی لگی، 4-5 دن جو تھے وہ اس طرح سے اتنا ٹف تھا، ان دنوں میں گرمی بھی تھی، یہ پچھلے ویک میں کافی گرمی ہو گئی تھی ایک دم سے، لیکن فین بند ہوتا تھا اور وہ اس کے باوجود وہ بہت زیادہ کانپ رہے تھے سردی سے، اور میں ان کو دیکھ کے وہ فل اس طرح نڈھال ہو گئے تھے، ان کی امیونٹی کم ہو گئی تھی، ان میں اتنی ویکنیس ہو گئی تھی کہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس ٹائم پہ آپ لوگ یقین کریں وہ ایک ٹائم جو دیکھا وہ دل گھبرا رہا تھا، پھر جب رپورٹ آئی، رپورٹ میں جب یہ آیا تو وہ الٹے سیدھے خیالات آ جاتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ آپ کا ایمان اگر اتنا ہی مضبوط ہو جائے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کبھی
ऐसा कुछ ऐसा नहीं करी। मेरे हस्बैंड ने बहुत स्ट्रॉन्ग किया मुझे, मेरी सिस्टर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, और मेन चीज़ होती है आपकी डाइट। मैं अपनी सिस्टर की बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ। अगर मेरी सिस्टर ने मुझे इतना सपोर्ट ना किया होता तो मुझे कुछ समझ नहीं आना था कि मैंने किस तरह से अकेले सब कुछ हैंडल करना है। किया उन्होंने किस तरह से मुझे गाइड किया कि मैंने कौन कौन सी डाइट अपने हस्बैंड को देनी है, मैंने कौन कौन सी प्रिकॉशंस करनी है अपने हस्बैंड के लिए, और उनको किस तरीके से मैंने दिन में कितनी दफ़ा उनको मैंने नोबलाइज करना है। डाइट जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी उतनी जल्दी रिकवरी होगी, उतनी ही जल्दी इम्यूनिटी। उनका सिर्फ एक ही रट्टा होता था मेरे पास, इम्यूनिटी लो नहीं होने देनी, इम्यूनिटी कम नहीं होने देनी, ये खिलाओ वो खिलाओ यखनी खिलाओ। और मैं अपनी सिस्टर की बताई हुई सारी डाइट जो है वो फॉलो कर रही हूँ, और जो मेडिसिन्स हैं और जो डॉक्टर्स की जो है वो जो भी उन्होंने हमें गाइडलाइन दी है उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ। जब हमें पता लगता है कि हम कोई बीमार है या किसी को हमारी दुआ की ज़रूरत है तो हमारे मुंह से अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद दुआ निकलती है। उस दिन जो मैंने अपनी वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर की, में से जिसने देखी वो वीडियो, आप सब लोगों के मुँह से जो दुआएँ निकली शायद वो उन्हीं दुआओं का नतीजा कि मेरे हस्बैंड पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। बस आप लोग ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, अल्लाह ताला मुझे इसी तरह से मजबूत रखें कि मैं उनके लुक आफ्टर अच्छे तरीके से कर पाऊँ, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से संभाल पाऊँ। क्योंकि इस टाइम आप सब लोग स्पेशली प्लीज़ आप सब लोग बहुत ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को जल्दी से बिल्कुल ठीक कर दे और उनको जो है वो कंप्लीट रिकवर हो जाए इंशाल्लाह। कि कंप्लीट डाइट प्लान जो मैंने उनको दिया, उनको डाइट में मैंने क्या कुछ दिया और क्या क्या प्रिकॉशंस की जिससे उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर किया, तो ये मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वीलॉग बना के आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आप लोग जो है वो अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, और मैं इंशाल्लाह अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी कि आजकल मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ जा रही हैं। तो जी आप लोग अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखें, सलामत रखें। मिलते हैं जी मेरे नेक्स्ट वीलॉग के साथ, तब तक फ़ी अमान अल्लाह।